السلام علیکم۔ اپنی اٹینڈنس درج کرانے کے لیے درس کے ٹائم کے 2 گھنٹے کے اندر گروپ پہ اپنا انرولمنٹ نمبر اور درس کا کوڈ جو آپ کو کلاس میں بتایا جائے اسے سننے کے بعد اپنے واٹس ایپ گروپ پہ سینڈ کریں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ گروپ پر اپنی اٹینڈنس کے علاوہ اور کوئی بھی پوسٹ نہ بھیجی جائے۔ سوال کرنے کے لیے ویڈیو کے کمنٹ باکس کا استعمال کریں یا پھر اسکرین پہ دکھائے گئے نمبر کے ذریعے اپنا سوال لکھ بھیجیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ ہماری گفتگو احترام ماہ رمضان، آداب ماہ رمضان اور استقبال ماہ رمضان کی مناسبت سے ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کیا ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے، اور پروردگار عالم اس بات کو قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ ایک آیت ہے۔ اسی طرح سے وہ آیت بھی ہمارے سننے والوں کے سامنے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا فلسفہ، حکمت بیان کی گئی، وجہ بیان کی گئی کہ روزہ اس لیے واجب کیا گیا کہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ بقرہ کی آیت جس کا نشان 185 یا 185، اس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ مبارک رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس۔ اس حالت میں اس کی صفت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں کچھ روشن، واضح، کلیئر بینات، کلیئر، بالکل کرسٹل کلیئر، واضح، صاف، جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی گرد و غبار نہیں ہے اس پر۔ بینات من الھدی والفرقان، کہ جن کا بیان یہ ہے، جن کو ڈیفائن اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ اس میں ہدایت ہے، اور وہ فرقان یعنی حق و باطل، اچھے اور برے کے درمیان تمیز دینے کی صلاحیت، ڈسٹنگوش کرنے کی، جدا کرنے کی، سپریشن کی، اور ایک طرح سے اسکریننگ کرتا ہے قرآن حق اور باطل کو۔ تو یہ قرآن کے بارے میں۔ اب اس آیت میں نکتہ جو آپ سمجھنے کی ہے، بات ہے، ضروری چیز، وہ یہ کہ انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب اگر قرآن کی حیثیت کو سمجھا جائے اور پھر اس کے بعد یہ سمجھا جائے کہ نازل ہوا قرآن خود قرآن اپنے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے کہ یہ قرآن کہاں سے نازل ہوا، یہ ایک بڑی طویل گفتگو ہے۔ میں صرف ایک آیت کی طرف اشارہ کروں گا جو ہمارے سننے والوں کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، کہ سورہ حشر کی آخری آیت جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن کو ہم کسی بھی پہاڑ پر نازل کرتے ہیں، چھوٹا بڑا کسی بھی چیز کا پہاڑ ہوتا، سنگ مرمر کا پہاڑ ہوتا، گرینائٹ کا پہاڑ ہوتا، فولاد کا پہاڑ ہوتا، چھوٹا ہوتا، بڑا ہوتا، دنیا میں کہیں بھی، کائنات میں کہیں بھی جس پر پہاڑ کا، جبل کا، کوہ کا، ماؤنٹین کا اطلاق ہو سکتا ہے، جس کو ماؤنٹین، پہاڑ کو اور جبل کہا جا سکتا ہے، ہم اس پر نازل کرتے
اس کی حقیقتوں کے ساتھ، ریالٹی کے ساتھ، الفاظ کی صرف بات نہیں ہو رہی، تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس حقیقت کو کہ جس کو کوئی پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس حقیقت کو قلب حضرت خاتم النبیین نے برداشت کیا، تحمل کیا، اس کے بوجھ کو اٹھایا. دوسری بات رمضان کے بارے میں، ماہ مبارک رمضان کے بارے میں، وہ یہ کہ قرآن اس میں نازل ہوا. اب یہاں سے وہ حدیث کی طرف، اس حدیث کی طرف آپ کی توجہ رہے کہ ربیع القرآن ماہ مبارک رمضان کو کہتے ہیں. ایک اور بات میں بتاتا چلوں، وہ یہ کہ یہ منع کیا گیا ہے روایت میں، حدیث میں، حرام نہیں ہے، لیکن مینرز کے اور آداب کے اور تمیز کے، اچھے اخلاق کے خلاف ہے یہ چیز کہ ہم کہ رمضان آیا، رمضان چلا گیا، رمضان میں روزے رکھے، رمضان میں روزے نہیں رکھ پائے، رمضان میں ہم فلاں جگہ گئے. بلکہ جب بھی رمضان کا نام دیجئے تو کہیے ماہ رمضان یا ماہ مبارک. تو یہ ایک چیز. اچھا، اب یہاں پر یہ آیت آپ کے سامنے، یعنی ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں غیب ظہور میں آیا، عالم بالا عالم ادنا میں آیا، وہاں کا یہاں سے تعلق پیدا ہوا قرآن کے ذریعے. میں نہیں کہہ رہا اس سے پہلے تعلق نہیں تھا، لیکن یہ تعلق اتنا عجیب ہے اور اتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس تعلق اور ریلیشن شپ کی، کنیکشن کی انٹینسٹی اور شدت اتنی زیادہ ہے کہ پروردگار عالم اس کو مینشن کر رہا ہے اور اس کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا، اور عالم غیب سے، اس دنیا سے جو ان سین ہے، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، قرآن اس وقت اترا زمین پر ماہ مبارک رمضان. اس قرآن کے نازل ہونے کا وقت اور زمانہ یہ ماہ مبارک. اب چلتے بہت مختصر طریقے سے اشارہ کرتے ہوئے، آخری جمعہ جب آیا ماہ مبارک شعبان کا، لہٰذا یہاں سے آپ سمجھ لیجئے کہ شعبان کا مہینے کا آخری جو جمعہ ہے وہ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، کیونکہ ختمی مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعے کا انتخاب فرمایا کہ جس میں آپ نے وہ خطبہ پڑھا جس کو کہتے ہیں خطبہ شعبانیہ. خطبہ شعبانیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ شعبان میں دیا گیا وہ خطبہ، اور اس میں ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کو بتایا گیا. تین چیزوں کی اہمیت کو بتایا گیا. ایک اہمیت کو بتایا گیا کہ اس رمضان کی اہمیت کیا ہے. دوسری چیز بتائی گئی، اگر ہم تین طرح سے کلاسیفیکیشن کریں اور دیکھیں کہ کن تین اہم امپورٹنٹ چیزوں کی طرف کو رسول خدا نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اشارہ کیا، اس میں سے ایک ہی ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. دوسری چیز بتائی کہ وہ کیا کرتا ہے، یعنی خدا تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے. اور تیسری چیز جناب امیر المومنین کے فضائل بتائے. عجیب بات ہے کہ خطبہ ہے ماہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں، اور جناب رسول خدا بتا رہے مولا کائنات کی فضیلت ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ. اچھا، اب ایک چیز اس میں تھوڑی سی سمجھ لیجئے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کی، تو اس سے پہلے شعبان ہے، اس سے پہلے رجب ہے. رجب کو کہا گیا کہ رجب کس کا مہینہ ہے؟ رجب مہینہ ہے کس کا؟ روزوں کا، عبادتوں کا، دعاؤں کا، مناجات کا. اور رجب وہ مہینہ ہے جو ماہ حرام ہے، آغاز میں رکھا گیا. اس کے بعد ماہ شعبان، جس کے بارے میں رسول خدا نے بتایا اور فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان خدا کا مہینہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے جس میں ضیافت الہی، خدا کا مہینہ، ضیافت الہی، خدا کی مہمانی کی طرف دعوت دی جاتی. رجب میں آپ دیکھیں گے کہ دعاؤں کی کثرت ہے. شعبان میں پھر رسول خدا عجیب طرح سے عبادتیں کرتے تھے اور بڑھ جاتی تھی عبادتیں، اور ماہ مبارک رمضان میں تو عبادتیں اپنے عروج پر ہوتی تھی. لہٰذا رجب میں ہم کو پاک کرنے کا اپنے آپ کو حکم دیا گیا. روزے رکھو. جو رجب کا ایک روزہ رکھے گا جہنم کی آگ اس سے 1 سال کے فاصلے پر چلی جائے گی. جو 2 روزے رکھے گا 2 سال کے فاصلے پر. جو 3 روزے رکھے گا 3 سال کے فاصلے پر. اور رجب کے روزے کی تاکید کی گئی. رجب میں دعائیں، ذکر، استغفار، لا الہ الا اللہ، صلوات، زیارت رجبیہ کی کتنی تاکید ہے کہ رجب کے اندر زیارت پہ جاؤ. یعنی جب ماہ شعبان آئے تو تمہارے بہت سارے گناہ دھل چکے ہو. اور پھر شعبان میں کتنی عبادت کی تاکید ہے. اور پھر جب ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو تو تم رجب اور شعبان میں اپنے گناہوں کو اچھی طرح سے دھو چکے ہو، پاک و صاف کر چکے ہو، جس کے بعد تم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو. یہ کیوں تیاری ہے شعبان اور رجب میں اتنی زیادہ عبادتوں کی؟ یہ آپ کو اسی خطبہ مبارکہ میں جو رسول خدا نے خطبہ دیا آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اتنی زیادہ تاکید کیوں ہے. اب یہاں پر
یہ خطبہ روایت کس سے ہوا ہے رسول خدا کا؟ یہ خطبہ روایت ہوا ہے جناب امیر المومنین سے، اور اس خطبے کو جناب امیر المومنین کی زبانی ہم تک پہنچایا امام رضا نے امام موسیٰ کاظم سے، اور امام موسیٰ کاظم نے امام جعفر صادق سے، اسی طرح ہوتا ہوتا تمام ائمہ اس کی سلسلہ سند میں، یہاں تک کہ جناب امیر المومنین نے اس خطبے کو نقل کیا رسول خدا سے۔ خطبہ کیا ہے؟ خطبہ یہ کہ مولا کائنات روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا جب آخری جمعہ آیا شعبان کا تو ایک دفعہ کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ایھا الناس قد اقبل علیکم شہر اللہ، اے لوگو تمہاری طرف خدا کا مہینہ آیا ہے۔ عجیب جملہ ہے، نقطے پر توجہ کیجیے گا، تم مہینے کی طرف نہیں گئے ہو، خدا کا مہینہ تمہاری طرف آیا ہے، یعنی سب سے پہلے خدا کی یہ برکت، یہ خدا نے تمہارا کتنا احترام کیا ہے، خدا نے تمہیں کتنی کرڈسی دی ہے، خدا نے تمہیں کتنا احترام اور اکرام اور تعظیم دی ہے کہ خدا کا مہینہ تمہاری طرف آیا۔ قد اقبل علیکم، آیا ہے تمہاری طرف رخ کر کے، تمہاری جانب آ رہا ہے، اس کی ڈائریکشن تم ہو۔ عجیب بات ہے، کیا آ رہا ہے؟ رمضان نہیں، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ تمام مہینے اللہ کے ہیں لیکن رمضان اللہ کا مہینہ، خدا ہم سب کو حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام کی قسم دیتے ہیں پروردگار کو کہ ہم سب کو ماہ مبارک رمضان میں صحیح و سالم رکھے اور روزہ رکھنے کی توفیق دے، اور جس طرح سے رسول خدا نے بیان فرمایا اس طرح سے ہم کو تمام کام انجام دینے کی توفیق دے۔ قد اقبل علیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آیا۔ خود توجہ کیجیے گا، یہ اللہ کا مہینہ، جب اللہ کا لفظ اضافہ ہوتا ہے، ایٹریبیوٹ ہوتا ہے، ایڈ ہو کر آتا ہے کسی چیز کے ساتھ۔ قرآن کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ رسول کیا ہے؟ رسول اللہ۔ جناب امیر کیا ہے؟ ولی اللہ۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ بیت اللہ۔ قرآن کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ رمضان کیا ہے؟ شہر اللہ۔ تو اگر آپ کی سمجھ میں ولی اللہ آ گیا، آپ کی سمجھ میں رسول اللہ آ گئے، آپ کی سمجھ میں کتاب اللہ آ گئی، آپ کی سمجھ میں بیت اللہ آ گیا، تو آپ کی سمجھ میں تب آئے گا شہر اللہ کیا ہے۔ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آیا ہے۔ کیسے آیا ہے؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت کو لے کر آیا ہے، رحمت کو لے کر آیا ہے، مغفرت کو لے کر آیا ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کا ایک اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا، جس کی تعداد قلیل ہو لیکن منفعت اور فائدہ اور بینیفٹس اس کے بے تحاشا ہو، جو کبھی ختم نہ ہو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کی جو جناب سیدہ کہ جو ایک بیٹی ہے رسول خدا کی، وہ صاحب برکت ہے۔ میں اشارہ کروں گا اس لفظ کی طرف اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ اب آپ کی سمجھ میں صاحبان ایمان ہے، خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ جناب سیدہ رخصت ہو کر جا رہی ہیں۔ کس کے گھر؟ جناب امیر المومنین کے گھر۔ ایک صحابی آیا اور نبی کریم کو مبارکباد دی، جو ہوتا ہے، بیٹی جا رہی ہے، وہ بھی سیدہ نساء عالمین، ایک دفعہ تشریف لے کر جا رہی ہے، رخصت ہو رہی ہے۔ تو صحابی نے آ کر کہا کہ علی الرفاہ والبنین، یا رسول اللہ، سیدہ آپ کی بیٹی رخصت ہو کے جانے کا وقت آ گیا ہے، آپ کی بیٹی کا جناب امیر کے گھر بیاہ ہوا ہے، نکاح ہوا ہے، تو علی الرفاہ والبنین، بہت اچھی زندگی، بہت پرتعیش زندگی، ایک لیوش لائف، اور بہت سارے لڑکی عرب میں بری سمجھی جاتی تھی۔ ایک نبی کی لڑکی، نبی کریم نے کہا یہ مت کہو، بلکہ کہو کہ بل علی الخیر والبرکہ، بلکہ یہ دعا دو اگر تمہیں دعا دینی ہے مبارکباد کے لیے۔ اور پہلی بات تو یہ کہ سیدہ کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، سیدہ نام ہے خود دعائے پروردگار کا، سیدہ نام ہے خود مشیت ایزدی کا، سیدہ نام ہے رضایت الہی کا۔ لیکن بہرحال ہر شخص صحابی آ کر اپنی وفاداری کا ثبوت دے رہا ہے رسول خدا کی بارگاہ میں آ کر، کہا کہ علی الرفاہ والبنین، بہت ڈھیروں لڑکے ہوں تمہارے، اے رسول خدا آپ کی بیٹی کے ڈھیروں لڑکے ہوں، اور علی الرفاہ، اچھی زندگی ہو، پرتعیش زندگی ہو۔ نبی کریم نے منع فرمایا، کہا کہ نہیں، بلکہ کہو علی الخیر، بھلائی کے ساتھ جائیں سیدہ، ول جملہ سنیے، علی الخیر والبرکہ، برکت اور بھلائی کے ساتھ جائیں۔ اب برکت سیدہ کی سمجھ دی ہے، حسن حسین کو دیکھیے، حسین ابن علی کے واقعہ کربلا کو دیکھیے، مولا حسن مجتبیٰ کے دسترخوان کو دیکھیے۔ یہ بہت اشارہ کر رہا ہوں میں، ان الفاظ کا حق میں ادا نہیں کر سکتا۔ آپ سید الشہداء کے اولادیں دیکھیے،
امام حسن کی اولادوں کو دیکھیے، آپ امام سجاد کو دیکھیے، آپ امام صادق کو دیکھیے، آپ امام باقر کو دیکھیے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سب سیدہ کی برکتیں. حضرت حجت امام زمانہ جس کی امامت کے دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ برکت جناب سیدہ کی ہے. پھر قیامت میں برکت سیدہ کی دیکھیے. پھر قبر میں ہمارے پاس جو برکت آئے گی جناب سیدہ کے بچوں کی عزاداری کی وجہ سے، جو جناب سیدہ کے شوہر نامدار سے محبت کی وجہ سے. پھر اس کے بعد ولایت کی جو برکت ہم کو ملی، جو سید الشہداء کی عزاداری ملی، جو سیدہ کے بچوں سے مودت اور محبت کا تحفہ ہم کو ملا. اور پھر اس کے بعد میدان حشر میں، قیامت میں، پل صراط پر تمام کی تمام یہ چیزیں. اور پھر جو سیدہ شفاعت فرمائیں گی، یہ عجیب برکت. اور پھر اس کے بعد جو دعائیں قبول ہوتی ہیں سیدہ کے ذریعے، جو پریشانیاں ٹلتی ہیں، جو درود بھیجے سیدہ پر، اس کو کیا ملتا ہے. تو برکت کا مطلب کیا ہے؟ ایک ذات ہے، بظاہر دیکھا جائے ایک لڑکی ہے، کسی ایک لڑکی، لیکن بظاہر ایک ہے. لیکن جب برکت کو دیکھتے ہیں تو تعداد قلیل ہے، ایک، لیکن برکت کہاں تک پھیلی ہوئی ہے؟ آسمانوں تک. برکت کہاں تک پھیلی ہوئی ہے سیدہ کی؟ کہ ہم وسیلہ ہیں خدا کا کی تک پہنچنے کا، اور ہم خدا کی حجت ہیں اس کی تمام مخلوق پر. تو پہلی چیز یہ مہینہ تم تک آیا برکت کو لے کر. دوسری چیز کیا ہے؟ رحمت کو لے کر. رحمت کا مطلب کیا؟ ہم سب جانتے ہیں، رحم دل ہونا. ماں کے دل میں رحم ہوتا ہے، ماں بڑی رحم دل ہوتی ہے. کیا مطلب ماں رحم دل ہوتی ہے؟ بچے کو جو اس کی مصلحت کی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ دے دیتی ہے. بچے کو بھوک لگتی ہے، کھانا دیتی ہے. بچے کو سردی لگتی ہے جاڑے میں تو ماں لحاف اڑا دیتی ہے. بچے کو گرمی لگتی ہے تو اس کو ٹھنڈا پانی دے دے گی. بجلی چلی جائے تو پنکھا جلے گی ہاتھ سے. یہ تمام کی تمام چیزیں ماں کرتی ہے. بیمار ہو جائے تو ماں اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے، جلدی سے اچھا ہو جائے، دعا کرتی ہے. رات بھر اس کے سرانے بیٹھی رہتی ہے، کبھی سرانے کبھی پائنتی کبھی پٹیاں رکھ رہی ہے. جو ضرورت کی چیز ہے ماں بچے کو دیتی ہے. لیکن یہی بچہ کہے کہ ہمیں آگ سے کھیلنا ہے، یہی بچہ کہے کہ ہمیں چھری دیجیے، چھری سے کھیلنا ہے، تو ماں نہیں دے گی. کیوں نہیں دے گی؟ کل تک تو یہ چیز دے رہی تھی، بھوک لگ رہی تھی بچے کو کھانا دے رہی تھی، بچے کا دل چاہ رہا تھا وہ چیز بچے کو دے رہی تھی. سردی لگ رہی تھی لحاف اڑا دیا، گرمی لگ رہی تھی پنکھا جل دیا. چاقو بھی دے دے، نہیں بیٹا تو بچے کی مصلحت میں نہیں ہے، بچہ اپنے آپ کو زخمی کر لے گا، نقصان پہنچا لے گا. تو رحمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں آپ کو دی جائیں کہ جن کی آپ کو ضرورت ہے. برکت پر بات ہو گئی، رحمت پر بات ہو گئی. والمغفرہ، یہ مہینہ آیا تمہاری طرف، اللہ کا مہینہ، کس چیز کو لے کر؟ مغفرت کو لے کر، تمہارے گناہوں کو مٹائے گا. یہ تین چیزیں ختم ہو گئی. اب اس کے بعد نبی کریم نے خطبہ بیان فرمایا. میں نے خطبے میں سے کچھ اقتباس لیا، ایکسٹریکشن لیا ہے، اور کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا تاکہ میں اپنے مقررہ وقت میں اس درس کو میں ختم کر دوں. تو یہاں پر جو رسول خدا نے جملہ ارشاد فرمایا، سب سے پہلا فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ، یہ وہ مہینہ ہے خدا کا، قَدْ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، کہ جس میں تمہیں انوائٹ کیا گیا ہے، تمہیں دعوت دی گئی ہے، تمہیں پکارا گیا ہے، تمہیں لے کر جانے کو کہا، آنے کو کہا گیا ہے. آؤ قَدْ دُعِيتُمْ، تمہیں دعوت دی گئی ہے، تم انوائٹڈ ہو. کس پہ انوائٹڈ ہو؟ کہاں پر انوائٹڈ ہو؟ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، خدا کی مہمانی میں. چیف منسٹر صاحب، کمشنر صاحب، پریزیڈنٹ صاحب، بادشاہ سلامت، پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو بلایا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، پریزیڈنسی میں، جو بہت بڑا ڈنر ہوتا ہے ایئرلی، اس پہ بلایا ہے آپ کو. بہت بڑا فیسٹ ہے، بینکوٹ، 150 200 لوگ ہوں گے، اور وہاں پر 100 کروڑ کی آبادی میں، 200 کروڑ کی آبادی میں آپ کو بلایا ہے. تو کتنا اہم ہے. آپ دیکھیں گے موزہ وہ والا پہنو، ساکس ایسے ہو، کلر میچ ہو، کنٹراسٹ ہو، جوتا ایسا ہو، پالش ہوئی ہو، باربر شاپ بھی جاؤں، اپنی داڑھی کا خط بناؤں، پرفیوم والا لگاؤں، کپڑے کون سے پہنوں، 4 گھنٹے سے آپ پوچھتے رہیں گے. ٹیکسی والے کو، رکشے والے کو، آٹو کو فون کر دیں بھائی اتنے بجے آ جانا. آپ اگر اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں، تمام تیاریاں، کہیں دیر نہ ہو جائے. کارڈ رکھیں گے اور ایک ایک چیز کی آپ توجہ کرتے ہوئے جائیں گے. یعنی داخلہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو دعوت دی گئی، اپنی تیاری کریں گے. تو کیونکہ ماہ مبارک رمضان مہینہ ہے خدا کی مہمانی کا، ضیافت خدا کا. ضیافت یعنی دعوت دی گئی، آپ کو مہمانی پر بلایا گیا، آپ خدا کے مہمان ہیں. لہٰذا جب خدا کے مہمان ہیں تو بڑی توجہ سے جائے انسان. لہٰذا یہ مہمانی کب سے شروع ہو گئی؟ رجب اور شعبان سے. اپنے آپ کو پاک کرو، زیارت پہ جاؤ. 15 شعبان کو سید الشہداء کی زیارت پہ جاؤ. جب رجب اور شعبان میں پاک ہو جاؤ تب داخل ہو جاؤ آ کر کہاں؟ ماہ مبارک رمضان میں. تو یہ ضیافت اللہ. اچھا، آپ کے پاس کارڈ ہے، سڑک پہ آپ کو کسی نے روکا، کہا دیکھیے حضور یہ کارڈ ہے ہمارے پاس، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پولیس والے نے پوچھا. ہم پریزیڈنٹ ہاؤس جا رہے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی سگنیچر کے ساتھ، ہماری فوٹو بھی ہے اس پہ دیکھیے آپ، اور اس پر لکھا ہوا بھی ہے، پریزیڈنٹ کی سیل ہے، بادشاہ سلامت کی مہر ہے، سیل ہے، یہاں پر خاتم السلطان ہے.
بادشاہ کی مہر لگی ہے، ہماری تصویر کے ساتھ ہم کو بلایا ہے. پولیس والا 2 قدم ہٹے گا، آپ کو سلام کرے گا اور کہے گا معذرت ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کو وہاں جانا ہے، جلدی جائیے بھائی، ہٹاؤ راستہ، چھوڑو، کھولو جلدی سے، یہ بادشاہ سلامت کے مہمان ہیں. تو بادشاہ کے مہمان کے لیے بادشاہ کے سپاہی راستہ کھول دیتے ہیں. خدا کے مہمان کے لیے خدا کے سپاہی یعنی ملائکہ مقربین آپ کے لیے آسمانوں تک جانے کا راستہ کھول دیتے ہیں. لہٰذا یہاں پر آپ کو خدا کی دعوت پہ بلایا گیا ہے. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور فرمایا دیکھو جب تم خدا کی مہمانی میں جا رہے ہو، خدا کے مہمان بن کے جا رہے ہو، تو مہمان اس کو بلاتا ہے اپنے گھر میں کہ جو میزبان کی نظر میں، ہوسٹ کی نظر میں صاحب کرامت و عزت ہو. اہم ڈنر، اہم لنچ اور اہم فیسٹ جو دعوتیں ہوتی ہیں بینکویٹ میں یا ڈائننگ ہال میں، بادشاہ کی پریزیڈنٹ کی، اس کو بلایا جاتا ہے جو پریزیڈنٹ، بادشاہ اور چیف منسٹر کی نگاہوں میں صاحب عزت ہو. رسول خدا فرما رہے ہیں جُعِلْتُمْ فِيهِ من اہل کرامت اللہ، اللہ کی عزت کے اہل ٹھہرے ہو تم، تبھی تم رمضان میں آئے ہو. اس نے تمہیں صحت سلامتی دی، اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا ہے پروردگار سلمہ لنا وسلمہ لنا وسلمنا فیہ، پروردگار رمضان ماہ مبارک کے رمضان کو ہمارے لیے صحیح و سالم رکھ اور ہم کو ماہ مبارک میں صحیح و سالم رکھ. لہٰذا اہل کرامت میں سے ہو. اور پھر فرمائے انفاسکم فیہ، تسبیح عجیب جملہ ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ جو آپ قربت کی نیت کر کے اپنے اختیار سے، اپنی انٹینشن سے، فری ول کے ساتھ، اپنے اختیار سے، آزادی کے ساتھ اس کام کو انجام دے سکیں، اس کو کہتے ہیں عبادت. اگر میں زبردستی آپ کو مصلی پہ لا کر کھڑا کر دوں، آپ نیت نہ کریں، اللہ اکبر آپ کے ہاتھ اٹھاؤں، آپ کو زبردستی رکوع میں لے جاؤں، آپ کو زبردستی سجدے میں دھکیل دوں اور آپ نیت نہ کریں نماز کی، آپ کی نماز نہیں ہوئی. کیونکہ عبادت چاہیے اختیار کے ساتھ، آپ نیت کی ہو آپ نے. یہاں پر سانس آپ کے اختیار سے نہیں آتی، سانس آ رہی ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کو دیکھیے کیا فرمایا، انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانسیں جو آ رہی ہیں تمہارے اختیار سے نہیں آ رہی، تم روک نہیں سکتے ان سانسوں کو، لیکن اس مہینے میں تمہاری سانسیں بھی تسبیح کے برابر ہیں. نومکم فیہ عبادہ، تھک گئے ہو، آرام کرنا چاہتے ہو، سو جاؤ، سو رہے ہو، اس میں تمہاری نیند بھی عبادت ہے. وعملکم فیہ مقبول، تمہارا عمل اس مہینے میں قبول ہو جائے گا پروردگار کی بارگاہ میں. وَدُعَاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعائیں اس مہینے میں قبول ہوں گی. لہٰذا جب ایسا ہے، اب میرا جملہ ہے یہ، خطبے کی بات ختم ہو گئی، میں خطبہ ایک جملے کے بعد شروع کروں گا. درود بھیجیں ذرا حضرات محمد علی محمد. اللہم صلی علی محمد. لہٰذا اب یہاں سے رسول خدا فرما رہے ہیں جب تمہاری پوزیشن اور اسٹیٹس یہ ہے، جب تمہیں کرٹسی خدا نے اتنی دی ہے، لہٰذا فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اللہ سے، اپنے اللہ سے تمہارا پروردگار ہے، مانگو. کیا مانگو؟ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ، سچی نیتوں سے مانگو. وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، پاک و پاکیزہ دلوں کے ذریعے مانگو. أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ کتابِهِ، یہاں سے پہلا مرحلہ کہ سچی نیت اور پاک و پاکیزہ دلوں کے ساتھ مانگو خدا سے. کیا مانگو؟ کہ خدا تمہیں توفیق دے اس مہینے میں کہ تم روزہ رکھ سکو اور اس کی کتاب کی تلاوت کر سکو. لہٰذا سب سے پہلی چیز تلاوت خدا، کتاب خدا اور روزہ رکھنا. میں نے بتایا ابھی جو رسول خدا کی فرمان گزرا اس کے مطابق رسول خدا کیا فرما رہے. پھر فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، بدبخت کون ہے، بد نصیب کون ہے؟ ہمارے یہاں نوجوان بھائی افطار کے بعد وہاں گئے کیرم بورڈ کھیلنے، وہاں گئے، اب مجھے نہیں پتا کہ تمام جگہوں پر یہ ہے، وہاں پہ فلاں کلب چلے گئے سنوکر کے ٹائم پاس کرنے کے لیے، وہاں چلے گئے وہ ایک بہت بڑا سا کیرم بورڈ کھیلنے، رات کو ٹائم پاس نہیں ہوتا، لوڈو کھیلنے لگے، ڈراف کھیلنے لگے، فلاں جگہ چلے گئے، فلاں پلے لینڈ میں چلے گئے، فلاں جگہ ٹہلنے چلے گئے. سب چیز کیجئے، لیکن جیسے ہی فریش ہوتے ہیں آپ، قابل ہوتے ہیں کوئی کام کرنے کے، آپ کا فوکس اور زوم ہونا چاہیے تلاوت خدا پر، کیونکہ رسول خدا فرمانے خدا کی تلاوت، کتاب کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو. دیکھا گیا ہے کہ علماء کرام 10 قرآن، 15 قرآن، 5 قرآن تو علماء کے لیے بہت نارمل سی چیز ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. 5 قرآن تو لفظ اچھا نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں کیا کروں، نوجوان بچے بچیاں بیٹھے، ایک کچھ عجیب سا ہے کہ مطلب بہت ہلکی سی چیز لگتی ہے 5 قرآن. لہٰذا آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء کتنا زیادہ تاکید کرتے ہیں قرآن پر، کیونکہ ربیع القرآن ہے. قرآن دلوں کی بہار بن جاتا ہے قرآن اس مہینے میں، قرآن کی بہار ہے ماہ مبارک رمضان. لہٰذا
تلاوت کتاب خدا کیجئے اور روزہ رکھیے، اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچیے۔ پورا مہینہ آپ اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، پورا سال، یہ ماہ مبارک رمضان میں ذرا کتاب خدا پر توجہ کیجئے، کیونکہ قرآن نام ہے علی بن ابی طالب کے کتابی وجود کا۔ یہ جو کتابی وجود ہے اور ریٹن وجود ہے، ریٹن ایگزسٹنس جو قرآن کی ہے، جو سٹیٹس ہے، یعنی علی بن ابی طالب کی شخصیت کو الفاظ میں لکھا گیا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ، اس مہینے میں فقیروں پر، مسکینوں پر، جو بیچارے ہیں، جو توحیدست ہیں، جن کے ہاتھ، مخصوصاً آج کل ابھی یہ جو کووڈ-19 یہ کرونا کا سلسلہ چل رہا ہے، کتنے لوگ ہیں آپ کے پڑوس میں، دائیں بائیں دیکھ لیجئے، خاندان میں کوئی سفید پوش ہو سکتا ہے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، آپ کو خدا نے دیا ہے، آپ اس کی مدد کیجئے، اس کی دعا آپ کو لگے گی، شاید آپ کی دعا آپ کو نہ لگے لیکن اس کی دعا آپ کو لگے گی۔ لہٰذا تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، اس مہینے میں اپنے فقراء اور مسکینوں کے لیے، جو بیچارے فقیر ہیں، محتاج ہیں، جو مسکین ہیں، جن کے پاس نہیں ہے، ان کی مدد کرو باقاعدہ یہاں پر۔ لیکن ہمارے یہاں ماہ مبارک آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے دسترخوان کی تگ و دو زیادہ کرتے ہیں کہ فلاں چیز بھی ہونی چاہیے، فلاں چیز بھی ہونی چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے یہاں، اب یہ بڑی بچکانوں سی بات کر رہا ہوں میں، امرود اور کیلا یہ سب مہنگے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ فروٹ چاٹ کھائی جاتی ہے۔ تو لوگ بڑا ایک ٹاپک رہتا ہے رمضان میں کہ مولانا کیلا اتنا مہنگا ہو گیا، ہم وہاں سے لائے، یہ کیا وہ کیا، اور امرود نہیں مل رہا تھا۔ یہ ہم اپنے دسترخوان کے لیے کوشش کرتے ہیں امرود اور کیلے کی، لیکن ہم بنیادی ضرورت ہم فراہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اپنے کسی مومن کو، کسی مسلمان بھائی کو، کسی غیر قوم والے کو، اس کو پتا تو لگے کہ مسلمانوں کا اچھا مہینہ آیا ہے۔ تو یہ دیکھیے رسول خدا فرما رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں پر، اپنے برادران ایمانی پر، جو کلمہ پڑھتے ہیں رسول خدا کا، جو تمہارے طرح اہل اعضاء ہیں، جو اہل ایمان ہیں، مومنین ہیں، ان دونوں پر، ان کے اوپر رحم کرو، صدقہ دو مسکینوں اور فقراء پر۔ پھر فرمایا وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے بڑوں کا ادب کرو اس مہینے میں، وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اپنے چھوٹوں پر رحم کرو۔ اگر آپ باپ ہیں، اگر آپ ماں ہیں، اگر آپ دادا دادی ہیں تو حکومت چلائیے، آپ گھر کے اندر بچوں پر رحم کیجئے، ان کی طاقت سے زیادہ کام مت لیجئے۔ اگر بچوں کا روزہ ہے تو یہ مت کہیے، بے تکی اور بے ڈنگا استدلال مت کیجئے کہ ہم بھی روزہ رکھتے تھے میاں تو ہم کہاں سے کہاں، گاؤں سے شہر تک جاتے تھے۔ آپ رکھتے تھے اور آپ کے بڑے غلط کام کرواتے تھے، اگر آپ کے بڑے آپ پر ظلم کرتے تھے تو آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ بچوں پر ظلم کریں، بچیوں سے اگر آپ کام لیں ان کی طاقت سے زیادہ۔ عجیب مسئلہ ہے یہ سلسلہ۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے بڑوں کا ادب کرو۔ یعنی آپ دیکھیے نبی کریم کتنی خوبصورت بات بیان فرما رہے ہیں، بڑوں کو حکم کرے بچوں پر رحم کرو، بچوں سے کہہ رہے ہیں بڑوں کا ادب کرو۔ یعنی اگر تم دیکھ رہے ہو بڑوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آگے بڑھ کے پوری کر دو، اور بڑوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر بچہ روزے کی وجہ سے بے حال ہے بیچارہ، اس سے کام مت کرواؤ۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتہ داروں کے ساتھ ناطہ جوڑو، تعلق جوڑو۔ ماہ مبارک رمضان کا چاند دیکھو، فون کرو، سب کو مبارکباد دو۔ دیکھو تمہیں نہیں پتا تمہارا بھائی کس حال میں، بہن کس حال میں، بھانجے بھانجیاں، بھتیجے بھتیجیاں کس حال میں، دادا دادی، نانا نانی، ماموں چچا خالہ پھپھی یہ کس حال میں، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کی نوکری کتنے تنخواہ، 1000 روپے تنخواہ ملتی ہے، کیا اسٹیٹس ہے ان کا، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو مہینے کے شروع میں افطاری کا تحفہ لے کر جاؤ کہ بھائی یہ ماہ مبارک رمضان تھا، یہ تبرک لائیں، مولا کی نیاز لائیں، نظر ہے تو آپ کے گھر بھی دے رہے ہیں، آپ کو خدا نے حیثیت دی ہے، سب کو جا کر بانٹیے، بکٹ اور ایک بیگ بنائیے، اپنے خونی رشتہ داروں کو بانٹیے۔ کیوں نہیں بانٹتے آپ چاہتے ہیں خدا آپ کو رزق دے تو چھپر پھاڑ کے، اور آپ جب دوسرے کو، خدا آپ کو رزق دے اور آپ دوسرے کو رزق دینے کی باری آئے جو خدا نے آپ کو دیا ہے تو اس میں جتنی کنجوسی کرنا چاہیں آپ کریں۔ اس طرح سے خدا کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی عزیزان گرامی۔ الحمدللہ مومنین ہیں جو انفاق کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ اور فرمایا وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کو کی حفاظت کرو، نازیبا لفظ نہ نکلے، وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ، اور اپنی آنکھوں کو جھکا لو ان چیزوں سے کہ جن کو دیکھنے کا خدا نے جن سے منع کیا ہے، جن کی طرف دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ان چیزوں کو مت دیکھو، جھکا لو اپنی آنکھیں، اور اپنے آنکھوں کو ان چیزوں سے بچاؤ کہ جن چیز، اپنے کانوں کو ان چیزوں کے سننے سے بچاؤ کہ جن چیزوں کو سننے سے پروردگار عالم نے منع کیا۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، دیکھیے خوب توجہ کیجئے، یتیم جو لوگوں کے یتیم بچے ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے پیش آؤ جس طرح ماں پیش آتی ہے۔ كَمَا يُتَحَنَّنُ إِلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، تمہیں بھی تو مرنا ہے نا، تمہارے بھی تو چھوٹے بچے ہیں، تم مر گئے تو کیا ہوگا؟ تو لوگوں سے مراد کیا ہے؟
یہ ہندو کا بچہ ہے، یہ سکھ کا بچہ ہے، یہ عیسائی کا بچہ ہے، یہ شیعہ کا بچہ ہے، یہ سنی کا بچہ ہے، سب یتیم ہے. یہ ہندو کا بیٹا آ رہا ہے، یہ ہندو کی بیٹی آ رہی ہے، چھوٹی ہے بیچاری یتیم ہے. رسول خدا فرما رہے ہیں تمام یتیموں کے ساتھ یتحنن فرمایا. ایک دفعہ رسول خدا نے فرمایا پانچویں امام نے کہ یعطف فلیعطف، عطوفت کا لفظ استعمال کیا. یہاں پر استعمال کیا لفظ عجیب ہے بڑا، تحننوا علی ایتام الناس. ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ایتھیسٹ ہے، جین ہے، بدھسٹ ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وہابی ہے، کسی بھی فرقہ ہے، کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہے، اس کے بچوں پر تحنن یعنی ماں جس طرح سے رحم دلی کے ساتھ تعلق استوار کرتی ہے، جس طرح سے ماں اپنے بچے کی طرف توجہ کرتی ہے پیار و محبت کے ساتھ، یا لوگوں یتیم بچوں کے ساتھ، اس طرح سے تم رمضان المبارک کے اندر تعلق استوار کرو. کما یتحنن الی ایتامکم. رسول خدا نے فرما دیا تمہیں بھی موت آئے گی، تم بھی اپنے پیچھے چھوٹے بچے چھوڑ کر جاؤ گے. ان کے بچوں کے ساتھ اچھا کرو تاکہ تمہارے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تمہارے مرنے کے بعد. اور عجیب جملہ ہے، مسلمانوں کے نہیں، صرف شیعوں کے نہیں، الناس تمام بچوں کے ساتھ جو یتیم اچھا سلوک کرو. ظہورکم ثقیلۃ من اوزار ذنوبکم من اوزارکم. تمہارے گناہ تمہاری پیٹھوں پر، تمہارے گناہوں کا بوجھ تمہاری پیٹھوں کو توڑے ڈال رہا ہے، تمہاری پشتوں کو توڑے ڈال رہا ہے. ظہورکم، دیکھو اپنی پیٹھوں کا، پشتوں کا خیال رکھو. ظہورکم ثقیلۃ، تمہاری پیٹھیں بوجھ کے ذریعے، پشت تمہاری بوجھ کے ذریعے ٹوٹے جا رہی ہیں، دوہری ہوئے جا رہی ہیں. کس چیز کے ذریعے؟ اوزارکم، تمہاری جو خطائیں، جو گناہ تمہاری پیٹھوں پر لاد دیے گئے. فخففوا عنہا بطول سجودکم، اپنے بوجھ کو اتارو سجدے لمبے کر کے. ایک اور بات سمجھ میں کیا آئی کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر ہمیں نماز پڑھنی ہے تو سجدہ ذرا طویل کریں. 7 دفعہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، بہت ثواب ہے، سنت ہے رسول خدا کی. عادت ڈالیں، ایک سجدہ تو نماز کا لمبا کریں. قنوت ذرا سا لمبا پڑھیں، جتنے قنوت یہاں دعائیں پڑھیں، اللہم کل ولی ایک پڑھیں. یہ کام کریں کہ ظہورکم ثقیلۃ باوزارکم فخففوا عنہا بطول سجودکم، اپنی پیٹھ پر سے گناہوں کے بوجھ کو اتار کر پھینکو. تمہاری کمر کو دوہرا کیے دے رہا ہے یہ، کس کے ذریعے؟ لمبے سجدوں کے ذریعے. یہاں تک بات ہو گئی. اب اس کے بعد ایک دفعہ کھڑی ہوئی وہ ہستی کہ جس کا خون رسول خدا کا خون ہے، جس کا گوشت رسول خدا کا گوشت ہے، اور وہ ہستی کھڑی ہوئی کہ رسول خدا کو اس ہستی سے بڑی محبت ہے. وہ ہستی کھڑی ہوئی کہ جب معراج میں گئے تھے تو تب اسی ہستی کی محبت کو لے کر گئے تھے. کون کھڑا ہوا؟ اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. ایک دفعہ مسجد میں کھڑے ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ افضل الاعمال کیا ہے، بہترین عمل کیا ہے اس مہینے میں بتائیے. آپ کے خیال میں مولا کائنات کو نہیں پتا کہ بہترین عمل کیا ہے؟ یہ امت کی ہدایت کے لیے علی کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ بتائیے افضل اعمال کیا ہے. فرمایا الورع عن محارم اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچنا. بڑی عجیب بات بتائی رسول خدا نے، توجہ کیجئے گا. یہ نہیں فرمایا کہ عجیب تعدیت الفرائض واجتناب المحارم، بلکہ فرمایا جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے دور رہنا، پاک رکھو اپنے آپ کو، دامن کو آلودہ نہ ہونے دو برائیوں سے. واجبات کا ذکر نہیں کیا یہاں پر جب مولا کائنات نے پوچھا. اور اس کے بعد ثم بکا، ایک دفعہ رسول خدا رونے لگے، بکا فرمایا. چشم مبارک سے آنسو کی جھڑی لگی اور ریش مبارک تک آئی. ایک دفعہ مولا کائنات نے دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ ما یبکیک، یا رسول اللہ کیوں رونے لگے آپ، کیا سبب ہے آپ کے رونے کا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جناب امیر المومنین پوچھ رہے رسول خدا سے، ما یبکیک، کیا سبب ہے آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا یا اے علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر. اے علی میں اس چیز کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ اس مہینے میں جو تیرے ساتھ سلوک روا رکھا جائے گا نا، اس سلوک کو یاد کر کے رو رہا ہوں. کیا سلوک روا رکھا جائے گا؟ کأنی بکا وانت تصلی. اے علی گویا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں. نہیں اے علی گویا کہ میں تیرے ساتھ ہوں محراب مسجد کوفہ میں 19 کی شب کو رمضان المبارک کی. کأنی بکا وانت تصلی. اے علی میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور میں تیرے ساتھ ہوں. 21 رمضان کی شب ہے. وقد انبعث اشقى الاولین والآخرین، بد نصیب ترین شخص اولین اور آخرین میں، بدبخت ترین شخص اولین اور آخرین میں، ملعون ترین شخص اول اور آخرین میں. میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تیرے ساتھ ہوں میں محراب عبادت میں اس وقت کہ وہ کھڑا ہوا ہے. شقیق و عاقر ناقۃ سموت،
یہ شخص کون ہے؟ یہ شخص بھائی ہے اس کا، اسی کے ساتھ اس کا جوڑ اور میل اور ملاپ ہے کہ جس نے ناقہ صالح کی کو پے کیا تھا، کوچے کاٹی تھی. فضربک ضربۃ علی قرنک، میں دیکھ رہا ہوں، یعنی اب میں بتاؤں آپ کو، ابن ملجم کو دیکھ رہا ہوں، اس نے اپنی تلوار اٹھا کر تیرے سر پر لگائی ہے. فخضب منها لحیتک، یہاں سے خون نکلا ہے جس سے تیری داڑھی رنگین ہو گئی ہے. رسول خدا گریہ فرما رہے ہیں. دیکھیے گفتگو کس پر ہو رہی تھی؟ گفتگو ہو رہی تھی رمضان المبارک کی فضیلت پر، گفتگو ہو رہی تھی عبادت الہی پر، لیکن یہ ہے مقام علی مرتضیٰ، کیونکہ ماہ مبارک وہ جس میں قرآن نازل ہوا تھا. ماہ مبارک وہ ہے کہ جس میں قرآن، جو علی مجسم قرآن ہے، جو علی قرآن ناطق ہے، قرآن ناطق کی طرف رسول خدا کی نگاہ گئی، گریہ فرمایا. اور ایک جملہ کہا، ثم قال یا علی، پھر فرمایا یا علی من قتلک فقد قتلنی، اے علی جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا. ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے تجھ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ومن سبک فقد سبنی، جس نے تیرے بارے میں کوئی نازیبہ بات کی اس نے میرے بارے میں نازیبہ بات کی. جس نے مجھے کوئی ناسزا کہا، جس نے، اب لفظ ممبر کے مطابق نہیں ہے لیکن مجھے کہنے دیجئے اس کا، کیونکہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں سن رہے ہیں تو مجھے اس کا ترجمہ کرنے دیجئے، اور معذرت کے ساتھ اچھا لفظ نہیں ہے ممبر کے پاس، لیکن جس نے تجھے گالی دی اس نے مجھے گالی دی. العیاذ باللہ. من سبک فقد سبنی، جس نے تجھے گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے تجھے سب و شتم کیا اس نے مجھ پر سب و شتم کیا. کیوں کیا؟ جو تجھے قتل کرے، جو تجھے سب و شتم کرے مجھے کرے گا. لأنک منی کنفسی، اے علی کیونکہ تیرا مجھ سے تعلق وہ ہے کہ جس طرح سے میرے جسم کا میری روح سے تعلق ہے. یہ ہے علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین. اور پھر فرمایا روحک من روحی، تیری روح میری روح ہے. وطینتک من طینتی، اے علی تیری طینت میری طینت ہے. ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی، پروردگار عالم نے مجھے خلق کیا، وإیاک، اور مجھے خلق کیا، واصطفانی وإیاک، مجھے بھی اس نے چنا بڑے مقام کے لیے، تجھے بھی چنا بڑے مقام کے لیے. واختارنی للنبوہ واختارک للامامہ، مجھے نبوت کے لیے چنا، تجھے امامت کے لیے چنا. فمن انکر امامتک فقد انکر نبوتی، اے علی جس نے تیری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا. تو عزیزان گرامی، ہمارے نوجوان بچے بچیاں اس درس کو دیکھیں گے، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ ولایت کی درخواست کریں، عبادتوں کو اچھے سے بہتر انجام دیں، غریب ناداروں مسکینوں کی مدد کریں. کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان میں آپ کا دسترخوان رنگین و بڑا چرب و شیرین غذائیں ہوں لیکن آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو. خبردار، اگر آپ کا پڑوسی ہندو بھی ہے، عیسائی بھی ہے، سکھ ہے، ایتھیسٹ ہے، خدا کو نہیں مانتا، خدا کا منکر ہے، بھوکا نہ سوئے پڑوسی. یہ ہے ثقافت اور یہ ہے تعلیمات گھرانے کی فاطمہ زہرا کے بچوں کی تعلیمات. یہ ہے خبردار، کسی ہندو کا بھی بچہ یتیم ہے، کسی غیر مسلم کا ہے، تمہارے مذہب کا نہیں ہے لیکن یتیم ہے، خبردار ہمارا حکم ہے اس کا خیال رکھو. خبردار، اگر کوئی خاتون جا رہی ہے، کسی کی بیٹی جا رہی ہے، تم یہ کہہ کر اس کی طرف بری نگاہ نہیں ڈال سکتے، ارے یہ تو ہندو کی بیٹی ہے، ہم تو مسلمان ہیں، یہ تو عیسائی کی بیٹی ہے. نہیں، چھٹے امام نے فرمایا جھکا لو اپنی نظریں نیچے، بری نیت سے اس کی طرف مت دیکھو، وہ بھی کسی کی آبرو ہے. فرمایا عفو عن نساء الناس، عفو عن نسائکم، فرمایا عفو عن نسائکم، لوگوں کی خواتین کے بارے میں اپنی نیتوں کو، ارادوں کو، اپنے اعمال کو، افکار کو، زبان کو، آنکھوں کو پاک رکھو، تمہاری عورتیں پاک ہو جائیں گی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طرح سے ہمارا ائمہ نے ہم کو سکھایا ہے سماج میں رہنے کا طریقہ. تو یہ ماہ مبارک رمضان ہے جو مختصر سا یہاں پر آپ کے لیے میں لا سکا، اور خطبے کے میں نے اقتباسات آپ کے سامنے پیش کیے. لہٰذا نماز اول وقت پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے. اور پھر جو ایک جملہ تھا کہ پروردگار عالم تم کو تمہاری نمازوں کے اوقات میں دیکھتا ہے تمہاری طرف، لہٰذا بہترین وقت ہے اس وقت دعا کیا کرو. یہ تمام ذمہ داریاں، ڈیوٹیز ہماری بتائیں اور بتایا کہ دیکھو پروردگار تمہاری نمازوں کے دوران تم کو دیکھتا ہے، لہٰذا دعا کریں. ماہ شعبان باقی ہے، شعبان کے روزے کی بڑی فضیلت باقی ہے، اور جب بھی شعبان کا مہینہ باقی رہے جتنا بھی، اس میں روزے رکھیے. اور پروردگار عالم آپ سب کو ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنے کی، عبادت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا
محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضاك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد.